ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مختلف علاقہ جات کے متعلق مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق پیشن گوئیاں کیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز طور پر پوری ہوئیں۔ یہ پیشن گوئیاں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ عالمی منظر نامے پر بھی گہرے اثرات چھوڑ گئیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے مختلف علاقوں کی فتح، عظیم سلطنتوں کے زوال اور تاریخی تبدیلیوں کی جو پیشن گوئیاں فرمائیں، وہ بعد میں حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں۔ رومیوں کی فتح، فارس و روم کی طاقتوں کا خاتمہ اور مصر و شام کی فتح جیسے واقعات ان پیشن گوئیوں کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف علاقہ جات سے متعلق پیشن گوئیوں کے بارے میں بتائیں گے، جو بعد میں حقیقت کا روپ دھار گئیں۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگ ایک پست زمین پر پہنچ کر قیام پذیر ہوں گے اور اس جگہ کا نام بصرہ رکھیں گے۔ وہ جگہ ایک نہر کے قریب ہوگی جس کو دجلہ کہا جاتا ہوگا۔ اس نہر پر ایک پل ہوگا۔ بصرہ میں رہنے والوں کی آبادی بہت بڑھ جائے گی اور اس کا شمار مسلمانوں کے بڑے شہروں میں ہوگا۔ پھر جب زمانہ آخر ہوگا تو قنطورہ کی اولاد اس شہر کے لوگوں سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ ان کے منہ چوڑے چکلے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ وہ لوگ شہر کے کنارے اپنا پڑاؤ ڈالیں گے اور ان کو دیکھ کر شہر کے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک حصہ تو بیلوں کی دموں اور جنگل میں پناہ حاصل کرے گا، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے سے کترا کر اپنی کھیتی باڑی کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے اور بیل وغیرہ ڈھونڈنے کا بہانہ لے کر ادھر ادھر ہو جائیں گے تاکہ دشمن کے حملے سے اپنی جان بچا سکیں۔ یا یہ کہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کو جمع کر کے جنگلوں میں چلے جائیں گے تاکہ حملہ آور دشمن کی نقصان رسانی سے محفوظ رہیں، حالانکہ وہ لوگ موت اور تباہی کے گھاٹ اتر کر رہیں گے، یعنی وہ اپنی اس ہیلہ سازی کے باوجود دشمن کی زد سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ حملہ آور مشرک دشمنی اور فتنہ و فساد کی جو آگ بھڑکائیں گے وہ اس طرح کے ہیلے بہانوں سے ٹھنڈی یا محدود نہیں ہوگی۔ دوسرا حصہ قنطورہ کی اولاد سے اپنی جانوں کے لیے امان طلب کرے گا، مگر ان لوگوں کو بھی موت اور تباہی کے گھاٹ اترنا پڑے گا۔ اور تیسرا حصہ وہ ہوگا جو اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو پیچھے چھوڑ کر، یعنی اپنے اہل و عیال سے بے پرواہ ہو کر اور ان کی محبت سے اپنا دامن چھڑا کر حملہ آور کے مقابلے پر ڈٹ جائے گا۔ یا یہ کہ وہ لوگ اپنے بال بچوں کو اپنے پیچھے لے کر محاذ پر جائیں گے اور وہاں دشمنوں سے لڑیں گے اور ان میں سے اکثر مارے جائیں گے جو شہادت کے مرتبے کو پہنچیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں جس واقعے کی پیشن گوئی فرمائی گئی ہے اس میں صریحاً بصرہ کا ذکر ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں قنطورہ کی اولاد سے مراد ترک قوم ہے۔ اس قوم کے وارث اعلیٰ کا نام قنطورہ تھا، اس لیے پوری ترک قوم کو قنطور کی اولاد سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں اپنی جانوں کے لیے امان طلب کرنے کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پیشن گوئی کا مصداق خلیفہ معتصم باللہ اور اس کے حوالی موالی تھے۔ جب ہلاکو خان منگول نے اپنی بے امان فوج کے ساتھ بغداد پر حملہ کیا تو خلیفہ معتصم باللہ نے اپنے لواحقین اور درباریوں کے ساتھ ہلاکو خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اور اہل شہر کی جانوں کی امان طلب کی، لیکن کسی کو بھی امان نہیں ملی اور خلیفہ سمیت سارے لوگ ہلاک و تباہ کر دیے گئے اور ہلاکو خان کے فوجیوں نے ایک ایک آدمی کو چن چن کر مار ڈالا تھا۔ ایک شارع نے لکھا ہے کہ بغداد کا علاقہ بصرہ کے مضافاتی قریوں اور دیہات کی صورت میں تھا، اور حضور نبی علیہ السلام نے جزوی نام پر پوری نام کا اطلاق کرتے ہوئے گویا بغداد البصرہ کی بجائے صرف بصرہ کا ذکر فرمانا کافی جانا۔ تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق مسلمانوں نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد کا شہر بسایا، اس کو ترقی اور عظمت سے ہمکنار کیا۔ وہ مسلمانوں کا ایک مرکزی اور بہت بڑا شہر بنا۔ پھر ترک منگولوں نے اس پر حملہ کیا اور اس حملے کے پنجے میں اہل شہر کا تقریباً پورا حصہ ان ترکوں کے ہاتھوں کشت و خون کی نظر ہو گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس حدیث میں بصرہ سے مراد بغداد نہیں بلکہ بصرہ کا موجودہ شہر ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ حضور علیہ السلام کی مذکورہ پیشن گوئی ابھی پوری نہیں ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ کسی آنے والے زمانے میں اس شہر کے مسلمانوں کو مذکورہ پیشن گوئی کے مطابق کسی اسلام دشمن طاقت کے حملہ و جارحیت کا شکار ہونا پڑے، کیونکہ جہاں تک پچھلے زمانے کا تعلق ہے تاریخ سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ بصرہ پر کسی اسلام دشمن طاقت نے اس طرح کا حملہ کیا ہو اور وہاں کے مسلمانوں کو اس طرح کشت و خون کا سامنا کرنا پڑا ہو۔
جس طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تیسرے حصے میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے اکثر مر جائیں گے جو شہادت کے مرتبے کو پہنچیں گے، یعنی اس شہر کے مسلمانوں کا تیسرا حصہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو غازی اور مجاہد فی سبیل اللہ ہوں گے، اور اس سخت طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی جانثاری اور حوصلہ و استقامت کے ساتھ میدان میں آ جائیں گے، اور قبل اس کے کہ دشمن اہل اسلام پر حاوی اور غالب ہو جائے اس سے لڑ کر خدا کی راہ میں اپنی جان دے دیں گے، پس وہ لوگ شہید ہوں گے اور کامل شہادت کا مرتبہ پائیں گے۔ ان میں سے جو لوگ زندہ بچ جائیں گے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ شارحین لکھتے ہیں کہ یہ حدیث گرامی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ سب کچھ اسی طرح واقع ہوا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بغداد پر ترکوں کے حملے کی جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ ماہ صفر 656 ہجری میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس وقت تاتاری ترکوں نے ہلاکو خان کی سربراہی میں بغداد کو جس طرح تاخت و تاراج کیا، مسلمانوں کا جس کثرت اور بے دردی سے خون بہایا، شہر کے محلات و مکانات حتیٰ کہ کتب خانوں اور علمی مراکز کو جس طرح جلا کر راکھ کر دیا، اور اس آگ کے شعلوں نے جس طرح پورے عالم اسلام کو متاثر اور کمزور کیا، وہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کی تفصیل بیان کرنے سے زبان اور قلم قاصر ہیں۔ بصرہ سے متعلق حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور پیشن گوئی بہت مشہور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے انس، لوگ کچھ نئے شہر بسائیں گے اور ان شہروں میں ایک شہر کا نام بصرہ ہوگا، پس اگر تم اس شہر کے پاس سے گزرو یا اس شہر میں جاؤ تو اس کے اس علاقے کے قریب بھی جانا جہاں کھاری زمین ہے، ان جگہوں کے قریب نہ جانا جن کو قلعہ کہا جاتا ہے، اسی طرح وہاں کی کھجوروں، وہاں کے بازار، وہاں کے بادشاہوں اور سرداروں کے دروازوں سے بھی دور رہنا، صرف اس شہر کے کنارے کے حصے میں کہ جس کو زواحی کہا جاتا ہے پڑے رہنا، کیونکہ جن جگہوں پر جانے سے تمہیں منع کر رہا ہوں وہاں زمین میں دھسا دیے جانے، پتھر برسائے جانے اور سخت زلزلوں کا عذاب نازل ہوگا۔ ان علاقوں میں ایک ایسی قوم ہوگی جس کے افراد ایک رات میں عیش و راحت کی نیند سوئیں گے، لیکن جب صبح اٹھیں گے تو ان کی صورتیں بندر اور سور جیسی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کے ایک طرف تو سمندر ہے اور ایک طرف جنگل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس شہر کا ذکر سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 آدمی اس شہر کے لوگوں سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ جب جنگ کے ارادے سے اس شہر میں آئیں گے تو اس شہر کے نواحی علاقے میں پڑاؤ ڈالیں گے اور پورے شہر کا محاصرہ کر لیں گے، لیکن وہ لوگ شہر والوں سے ہتھیاروں کے ذریعے جنگ نہیں کریں گے اور نہ ان کی طرف تیر پھینکیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے، اور شہر کے دو طرف کی دیواروں میں سے ایک طرف کی دیوار گر پڑے گی۔ اس موقع پر حدیث کے راوی ثور بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سمندر کی جانب والی دیوار کہا تھا، یعنی میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، البتہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہ روایت کیا تھا کہ اس نعرے سے سمندر کی طرف والی دیوار گر پڑے گی۔ بہرحال اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر وہ لوگ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو ان کے لیے شہر میں داخل ہونے کا راستہ کشادہ ہو جائے گا، وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے اور پھر وہ مال غنیمت جمع کر لیں گے اور اس مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک ان کے کانوں میں یہ آواز آئے گی کہ کوئی کہہ رہا ہے، دجال نکل آیا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی وہ لوگ سب کچھ یعنی مال غنیمت وغیرہ کو چھوڑ چھاڑ کر دجال سے لڑنے کے لیے لوٹ پڑیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جس شہر کا ذکر فرمایا اس کے بارے میں شارحین کا کہنا یہ ہے کہ وہ شہر روم میں واقع ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر سے مراد قسطنطنیہ ہے، جس کا مسلمانوں کے ذریعے فتح ہونا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ وہ شہر قسطنطنیہ کے علاوہ کوئی اور شہر ہوگا، کیونکہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا جنگ و جدال اور کشت و خون کے ذریعے ہوگا، جبکہ مذکورہ شہر کی فتح کا ظاہری سبب صرف تحلیل و تکبیر کے نعرے کو بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کا گزر مشرکوں کے ایک درخت پر ہوا
جس پر وہ مشرک اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اور پوجا کے طور پر اس درخت کے گرد طواف کرتے اور تعظیماً اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اس درخت کا نام ذات انوات تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہیوں میں ایسے مسلمانوں کی بھی تعداد شامل تھی جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسلامی احکام و شرائع اور دینی تعلیمات سے زیادہ واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے شرک، بیزاری اور توحید میں کامل مرتبہ نہیں رکھتے تھے۔ انہی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے اس درخت کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکایا کریں اور اس کو ذات انوات کہا کریں، جیسا کہ مشرکین نے اس درخت کو اپنے لیے ذات انوات بنا رکھا ہے اور وہ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب خواہش سن کر ازراہ حیرت و تعجب فرمایا، سبحان اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم ایسی بات کہہ رہے ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود یعنی بت بنا دیجئے جیسا کہ کافروں کے معبود ہیں، تاکہ جس طرح وہ کافر اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے اس بت کو پوجا کریں۔ پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تنبیہ یہ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اس سے مراد گزشتہ امتوں کے لوگ یعنی یہود و نصارہ وغیرہ ہیں۔ حدیث کے اس آخری جملے کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا ان لوگوں کی تئیں ناراضگی اور بے اطمینانی کا اظہار فرمایا کہ اگر تم لوگ ایسی ہی بات کہتے اور کرتے رہے تو عجب نہیں کہ گمراہی اور حد سے بڑھ جانے کے راستے پر جا پڑو، جس کو پچھلی امتوں کے لوگوں نے اختیار کیا تھا اور خدا کے مبغوض بندے قرار پائے تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، قیامت سے پہلے چند واقعے شمار کر لو۔ پہلا میری موت، پھر بیت المقدس کی فتح۔ اس کے بعد آپ نے 4 باتیں اور بیان فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے مطابق بیت المقدس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یقیناً قسطنطنیہ فتح کرو گے تو اس کا حاکم کتنا اچھا حاکم ہوگا اور اس کو فتح کرنے والی فوج کیسی اچھی فوج ہوگی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق پیشن گوئی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح کے دور میں پوری ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں جا کر سخت بیمار ہو گئے اور زندگی سے مایوس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شاید اس مرض سے جاں بر نہ ہو سکوں۔ میری وارث ایک لڑکی ہے، کیا میں اپنے مال کے 2 حصے کے لیے خیرات کی وصیت کر جاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں میں جواب ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نصف مال کے لیے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے 1/3 مال کے لیے عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس یہ کافی ہے، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ خدا نے چاہا تو تم زندہ رہو گے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کو تم سے فائدہ اور بہت سے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری سے شفا یاب ہو گئے اور اس واقعے کے بعد 50 سال اور جیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے ایران پر چڑھائی کی تو اسلامی افواج کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ ایران کا دارالسلطنت مدائن انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ گویا اس طرح مسلمانوں کو ان کی ذات سے فائدہ عظیم اور مجوسیوں کو نقصان عظیم پہنچا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تم سرزمین مصر کو فتح کر لوگے جہاں کا قیرات مشہور ہے، پس وہاں کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ تمہارے اور ان کے درمیان قرابت ہے، اور جب تم دیکھو کہ 2 آدمی ایک اینٹ بھر جگہ کے لیے لڑتے ہوں تو وہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مصر فتح ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں عبد الرحمن بن شرجیل بن حسنہ اور ربیعہ اور اس کے بھائی کو ایک اینٹ کے برابر جگہ کے لیے جھگڑتے دیکھا تو مجھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یاد آ گیا اور میں وہاں سے نکل پڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ مصر کی رہنے والی تھیں۔ اسی طرح حضرت ماریہ قبطیہ جن کے بطن سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ابراہیم پیدا ہوئے، قوم قبط سے تعلق رکھتی تھیں جس کا وطن مصر تھا۔
اس لیے اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مصر اور مسلمانوں کے درمیان قرابت بتائی۔ یمن، شام اور عراق کی فتح کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ نے فرمایا، یمن مفتوح ہوگا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کا کہا مانیں گے آئیں گے، حالانکہ مدینہ کا قیام ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ سمجھتے۔ اسی طرح کے الفاظ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شام اور عراق کی فتح کی خوشخبری بھی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب تم لوگ شام کی طرف ہجرت کرو گے تو وہ تمہارے لیے فتح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد شام مسلمانوں نے فتح کر لیا اور پھر عرب سے بکثرت مسلمان وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ آج بھی عربوں کی آبادی وہاں سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نار جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ ایک وہ جو ہندوستان کے غزوہ میں شریک ہوگا۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ہندوستان میں اسلام کے داخلے اور غلبے کی خبر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسریٰ ہلاک ہو گیا، اس کسریٰ کے بعد اور کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور یقیناً قیصر یعنی روم کا بادشاہ بھی ہلاک ہوگا، جس کے بعد کوئی اور قیصر نہیں ہوگا۔ ان دونوں بادشاہوں کے خزانے خدا کی راہ میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کا نام دھوکہ اور فریب رکھا۔ حضرت نافع ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میرے بعد جزیرۃ العرب سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کروائے گا۔ پھر تم فارس کی مملکت سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کروائے گا۔ پھر تم روم کی مملکت سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کروائے گا۔ اور پھر آخری زمانے میں تم دجال سے جنگ کرو گے اور اللہ رب العزت اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔